ٹھیک ہے، جی اب صحیح ہے. شروع کریں. جی لوگ آ گئے ہیں، شروع کر لیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم 10ویں پارے کا انشاءاللہ خلاصہ بیان کریں گے. سورہ انفال کا کچھ حصہ 9ویں پارے میں ہے اور کچھ حصہ 10ویں پارے میں ہے. یہ انفال نفل کی جمع ہے جس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اس صورت کی پہلی آیت میں ایک ایسے ہی سوال کا جواب دیا گیا تھا جو مال غنیمت کے بارے میں کیا گیا تھا. 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل ہے جس میں بتایا گیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، وابن السبیل اور مسافروں کو دیا جائے گا، جبکہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے. یعنی کل مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، اس میں سے ایک ہی حصہ یعنی 5واں حصہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرابت دار ہیں اور جو یتیم ہیں، مسکین ہیں اور مسافر ہیں ان کو دیا جائے گا، اور باقی 4 حصے جو مجاہدین اس غزوہ میں شریک ہوئے تھے، اس لڑائی میں شریک ہوئے تھے، اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، ان کو دیا جائے گا. مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بتانے کے بعد دوبارہ غزوہ بدر کی تفصیل ہے جس میں قرآن حکیم نے اپنے خاص اسلوب میں اس کی یوں منظر کشی کی. سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. فرمایا وَاذْكُرُوا، اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور وہ دور کے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا. غزوہ بدر کے حوالے سے جو باتیں ان آیات مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں اس میں جو خاص باتیں ہیں وہ یہ ہیں. پہلی بات، دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم سمجھی، اور یوں ہی مسلمانوں کو کفار بہت کم دکھائی دیے. ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا ہونا طے فرما دیا تھا، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فریق بھی دوسرے کی کثرت سے مرغوب ہو کر رائے فرار کو اختیار کر جائے. اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کی نصرت کے حصول کے 4 عناصر بتائے. پہلا عنصر یہ بتایا کہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا ہے، کبھی بھی پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے. دوسرا کہ ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ آپ کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اللہ کا ذکر آپ کثرت کے ساتھ کرتے رہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپس میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے سے بالکل بچ کر رہنا ہے، کیونکہ اگر ایک جماعت، ایک قافلہ، ایک گروہ ہے اور اگر اس میں آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا تو دشمن کے سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. دشمن سے مقابلے کے وقت ناموافق امور پر صبر کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ ہر بات آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج کے مطابق تو نہیں ہوگی. تو چوتھا اصول یہ بتایا گیا کہ جو ناموافق امور ہیں، وہ امور جو آپ کو مناسب نہیں لگتے اور آپ جو ہیں آپ کو ان کے اوپر صبر کرنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی صبر کرنا پڑے گا. غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا. دوسری جانب مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے جو کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر سخت ضربے لگاتے تھے. مفسرین فرماتے ہیں اگرچہ یہ آیات تو غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں
لیکن مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، چنانچہ موت کے وقت ہر کافر کی پٹائی لگتی ہے۔ غزوہ بدر میں آفت آئی اور وہ ذلیل و خوار ہوئے، تو اس کی وجہ اللہ رب العزت نے یہ بتائی کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم شکر کی بجائے کفر یعنی ناشکری اور اطاعت کی بجائے معصیت شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ بدل دیتا ہے اور اسے نعمت کی جگہ نعمت اور راحت کی جگہ مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل۔ آپ کے پاس آپ کی طاقت اور وسعت کے مطابق اسلحہ بھی ہونا چاہیے اور اللہ رب العزت کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو، خوب رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے نصرت اور فتح کو مانگا جائے، اور مادی اعتبار سے بھی آپ کی تیاری مکمل ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ غزوہ بدر میں مادی تیاری مکمل نہ تھی، اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے اور اسلحہ بھی نہیں تھا، چند گھوڑے اور چند اونٹ، اور ادھر مقابلے میں ایک آدمی کے پاس اپنی سواری موجود۔ یہ تو اللہ رب العزت کی خاص نصرت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ غزوہ بدر والے دن آپ اپنے خیمے کے اندر سجدے میں پڑے ہوئے کنکریوں کے اوپر پیشانی کے جو اپنی رکھی ہوئی ہے اور اتنا رو رہے ہیں کہ وہ کنکریاں تر ہو گئی ہیں آپ کے آنسو سے۔ اللہ رب العزت سے یہ درخواست کرتے ہیں، اے اللہ میری 10 سال کی محنت کا نتیجہ، 13 سال کی محنت کا نتیجہ یہ 313 ہیں، اور آج ان 313 کو میں میدان میں لے کر آ گیا ہوں۔ اے اللہ اگر آج یہ مارے گئے لا تعبد فی الارض، پھر زمین کے اوپر تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی باقی نہیں بچے گا۔ اللہ رب العزت کو آپ کا یہ رونا، یہ گڑ گڑانا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے پھر پیغمبر سے فرمایا، اے میرے پیغمبر سر اٹھائیے، یہ وہ لشکر ہے کہ جہاں انسانوں کے ساتھ فرشتے بھی اتریں گے اور فرشتے کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو قریش پر غزوہ بدر میں آفت آئی اور وہ ذلیل و خوار ہوئے، اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ دشمنوں کے مقابلے میں اپنی مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ اللہ رب العزت نے پھر خاص مدد فرمائی، لیکن آئندہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ حالات اور ضروریات کے مطابق بھرپور تیاری کرے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تاکہ ان کے اسلحہ اور ساز و سامان کو دیکھ کر دشمن اور اسلامی لشکر کے سامنے آنے کی جرت ہی نہ کرے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جہاں تک ہو سکے تم سے ان سے مقابلے کے لیے تیاری رکھو، قوت بھی اور گھوڑوں کا پالنا بھی، کہ اس کے ذریعے تمہاری دھاک بیٹھی رہے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسرے لوگوں پر جنہیں تم نہیں جانتے، اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مادی قوت، طاقت کی اہمیت کے باوجود روحانی قوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دشمن سے دو بدو ہونے کے لیے روحانی اور ایمانی قوت تمام دوسری قوتوں اور وسائل کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو کمزور کو طاقتور بناتی ہے، جو چھوٹے کو بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا حوصلہ کرتی ہے، جو شہادت کی راہ پر چلنا آسان کرتی ہے۔ ایمانی قوت کو عطا کیا جاتا ہے جو بڑے بڑے سورماؤں کو لرزہ بر اندام کر دیتا ہے۔ اپنی اس اجتماعی کمزوری کا کیسے اعتراف کیا جائے کہ آج کے مسلمان فکری، علمی، مادی اور روحانی ہر اعتبار سے ضعف اور کمزوری کا شکار ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے،
اگلی آیات میں بتایا گیا کہ جہاں مسلمانوں کو جنگ کے لیے ہمہ وقت معد رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہی یہ بھی حکم دیا گیا کہ اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اس آیت سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اگر صلح میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ جنگ کی تیاری اور جذبہ جہاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر حال میں جنگ کی جائے اور مصالحت سے دور رہنا ہی اللہ کا حکم ہے، ایسا نہیں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صلح کا راستہ اختیار فرمایا ہے۔ جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے موافق ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ جو 70 قیدی ہمارے پاس آئے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، کیسا سلوک کرنا چاہیے، ان کو چھوڑ دیا جائے یا ان کو قتل کیا جائے یا ان سے فدیہ لیا جائے؟ تو صحابہ کرام سے کے مشورے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ دے کر آزاد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا، فرمایا گیا اگر اللہ کا حکم نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اس قسم کی آیات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب فرمایا گیا ہے، یہ قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہیں کہ اگر بھی قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اسی آیت کو قرآن میں ہرگز جگہ نہ ملتی۔ یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ عتاب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کے کھانے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اسے حلال اور پاکیزہ قرار دیا جو مشرک قیدیوں سے لیا گیا تھا۔ سورت کے آخر میں ان لوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق کار جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا جہاد اور غنیمت کے ذکر سے ہوئی تھی اور اختتام نصرت اور ہجرت کے ذکر پر ہو رہا ہے۔ گویا یہ سورت ابتدا سے اختتام تک جہاد ہی کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 119 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ سورہ توبہ کا ایک نام سورہ برات بھی ہے اور یہ اس کے پہلے لفظ پہ موجود ہے۔ یہ سورت 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے۔ اس غزوہ کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ غزوہ انتہائی سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا، سفر بھی بہت طویل تھا، پھل پکے ہوئے تھے جو وہاں کے لوگوں کا ایک اہم ذریعہ معاش تھا، یعنی کھجوریں پکی ہوئی تھی، اور مقابلے ایک ایسی سلطنت سے تھا جسے اپنے وقت کی سپر پاور ہونے کا دعویٰ تھا۔ مختصر یہ کہ یہ غزوہ اہل ایمان کے لیے بڑی ابتلا اور ان کے صدق و اخلاص کا امتحان تھا۔ ان کے ذریعے مومنوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز بھی ہو گیا۔ حقیقت میں سورہ توبہ کے بنیادی ہدف دو ہی ہیں، ایک مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا اور دوسرا غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان فرق واضح کرنا ہے۔ جہاں تک احکام کا تعلق ہے تو تمہید کے طور پر ان معاہدات سے برات کا اعلان کیا گیا جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے۔ ان کے لیے انتہائی مدت 4 ماہ مقرر کر دی گئی۔ یوں ہی مشرکوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے بھی منع کر دیا گیا کیونکہ یہ لوگ کئی بار عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے تھے اور اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے یہود کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ مشرکوں سے برات کا اعلان کرنے کے بعد اہل کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دی گئی کہ مکر و فریب، عہد شکنی، منافقت اور جھوٹ ان کی فطرت میں رچ بس
یہود کا قبیلہ بنو قریظہ یا بنی نذیر اور بنی قینقاع، انہوں نے اسلام مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ تقریباً 20 آیات میں ان کے باطنی خبث اور دسیسہ کاریوں کو تشت اذبام کیا گیا ہے، اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور نہ ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر جزیہ دے۔ جہاں تک اس صورت کے ہدف کا تعلق ہے تو منافقوں کی علامات اور بدباطنیوں کو اس انداز میں بیان کیا گیا کہ وہ سب کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ اس لیے اس صورت کا ایک نام سورہ بھی ہے، یعنی رسوا کر دینے والی صورت۔ اس صورت کے نزول سے قبل انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے زبانی دعوے کے پردے میں چھپا رکھا تھا، لیکن اس صورت نے ان کے باطن کو یوں ظاہر کیا کہ ہر کسی نے جان لیا کہ کون منافق ہے اور کون مخلص۔ منافقوں کی کمزوریوں اور عیوب کو نمایاں کرنے کا ظاہری سبب غزوہ تبوک بنا۔ جہاد تو ویسے بھی جان کو جوخم میں ڈالنے والی عبادت ہے، جبکہ غزوہ تبوک میں مادی اعتبار سے اپنے وقت کی سب سے بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، اور وہ بھی شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے دنوں میں۔ اس غزوہ کے پس منظر میں منافقوں سے جو حرکتیں سرزد ہوئی ان کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ منافق قسمیں کھا کر کہیں گے اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضرور تبوک کی طرف نکل پڑتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو منافقوں نے جھوٹے عذر بیان کرنے شروع کر دیے۔ سوائے چند کے باقی تمام مخلص مسلمان فوراً غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ منافقوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے مدینے میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ اللہ نے فرمایا منافقوں کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر تھا، اگر بالفرض وہ شرکت کرتے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ فساد پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہ کرتے۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے بڑے مضحکہ خیز عذر پیش کر کے اپنے لیے استثناء حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے جد بن قیس یہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں دل کا بڑا کمزور ہوں، جبکہ رومیوں کی عورتیں گورے رنگ کی ہوتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں جہاد میں گیا تو انہیں دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض حسد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر فتح حاصل ہوتی ہے یا مال غنیمت ہاتھ آ جاتا ہے تو یہ منافقین پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے برعکس کسی حادثے یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو انہیں بے پناہ خوشی ہوتی ہے، اور اس میں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ اے مسلمانوں ہم تم میں سے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کی نظریں صرف مال پر ہوتی ہیں، اگر مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر یہ منافقین مال سے محروم رہیں تو اللہ کے نبی پر طعنہ زنی سے باز نہیں آتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کی بات سن لیا کرتے تھے، اس لیے وہ آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ تو میرے کان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہیں مستقل یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہیں کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کا پول کھول دے اور ان کے دلی راز کو فاش کر دے۔ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے تھے، نیکی سے اور بخل کرنا یہ ان کی نمایاں صفات میں سے تھا۔ ان منافقین کی صفات اور اعمال ماضی کے کفار جیسے ہیں، فرما کہ ان کے دل اللہ کی محبت اور اس کے ذکر اور شکر اور اس کی عظمت سے بالکل خالی ہیں۔ ظاہر ہے جس دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہوگی اس کے لیے معصیت اور نافرمانی بہت آسان ہو جائے گی۔ منافقوں کفار کے ساتھ تشبیہ دینے کے بعد قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور قوم لوط کا ذکر کیا ہے۔ 10ویں پارے کے آخر تک منافقوں ہی کا تذکرہ ہوا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ اے میرے پیغمبر
اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم، آپ پیغمبر اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے آپ ان کی نماز جنازہ بھی ادا نہ فرمائیں۔ منافقوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان مخلص مسلمانوں کا بھی تذکرہ فرمایا جن میں سے کوئی بڑھاپے، کوئی شدید بیماری اور کوئی سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکا۔ ان لوگوں کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ جہاد میں شرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو امٹ آتے تھے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مخلصین کی اس جماعت پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے اوپر 10واں پارہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر آگے 11واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ کل ایک سوال آپ کو بھیجا تھا بنی اسرائیل کے قوم کے حوالے سے۔ سوال مجھے کوئی نہیں ملا، کیا سوال تھا؟ انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کو حوالہ یاد نہیں آ رہا تھا، بلکہ انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ شاید کہ قیامت کے قریب بنی اسرائیل کی قوم کو ایک دفعہ پھر ایک جگہ کا، ایسا کوئی ہے حقیقت اس کی؟ انہوں نے پوچھا۔ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد جب دجال کو قتل کیا جائے گا مقام لد پر، امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام مل کر اس کو جو ہے وہ جا کر اس مقام پر پہنچیں گے، اور وہاں جب دجال قتل ہو جائے گا تو اس کے بعد کتابوں میں آتا ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی کافر نہیں رہے گا، آہستہ آہستہ سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور قرآن فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَوْلَ مَوْتِهِ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آپ کی موت سے پہلے پہلے سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ اس سے دو باتیں جو ہے نا اس آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھی ہیں۔ ایک بات یہ لکھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی موت نہیں آئی، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ سارے اہل کتاب مومن ہو جائیں گے آپ کے مرنے سے پہلے۔ تو 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام دجال کے مرنے کے بعد اپنی جو ہے نا ایک امتی کی حیثیت سے دین کا کام، اور پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ فساد اور بگاڑ پیدا ہوگا اور آہستہ 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 لوگ کفر کی طرف جاتے رہیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص بھی جب حقیقی معنوں میں کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا تو اس وقت قیامت برپا ہوگی۔ تو یہ جو ہے کہ بنی اسرائیل آخر میں ایمان لے آئیں گے، یہ صرف بنی اسرائیل ہی نہیں، ہر طبقے کا آدمی، ہر گروہ کا آدمی ایمان لے کر آ جائے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہوگا۔ صحیح۔ ابھی حدیث پڑھیں گے، یہ حدیث شروع کرتے ہیں۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وینادی مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلك كل لیلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو صفدت الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ومردت الجن، اور جنات، سرکش جنات کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، کوئی ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا نہیں رہتا، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب،
بس کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ اور پھر وَيُنَادِي مُنَادٍ، ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کے طلب کرنے والے، اقبل، آگے بڑھ اور نیکیاں کرتا جا، خیر کے کام کرتا جا، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اور اے شر کے طلب کرنے والے، اقصر، رک جا، ٹھہر جا، بہت گناہ تو نے کر لیے، میں اپنے آپ کو ان گناہوں سے روک کر رکھ۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے لیے جہنم سے بہت سارے لوگوں کو خلاصی دی جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نکال دیا جاتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، یہ طریقہ جہنم سے نکالنا اور ہر روز پکارنے والے کا پکارنا، یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور رات کو ہوتا ہے کہ جہنم سے خلاصی عطا کی جاتی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا، جہنم سے خلاصی والا مہینہ ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو بخشنا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے جس کی وجہ سے میں بندے کو بخش دوں۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اگر آگے پیچھے میرا بندہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا تو کم از کم اس بابرکت مہینے میں تو میری طرف متوجہ ہو۔ اس کے لیے انسان کے ساتھ دو چیزیں ہر وقت لگی ہوئی ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان۔ اب جو سرکش شیاطین ہیں اللہ رب العزت ان کو قید کر دیتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، تاکہ یہ امت محمدیہ کے روزہ داروں کو خراب نہ کریں۔ تو سرکش شیاطین اور سرکش جنات، ان دونوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ صرف مقابلہ نفس کے ساتھ ہو، اور نفس کو کمزور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کا حکم دے دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہنم کے سارے دروازے اللہ پاک بند کروا دیتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھلوا دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ غلقت ابواب النار فلم یفتح منها، جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ جب دروازہ کھلے گا تو جب بندہ جہنم میں داخل ہوگا نا۔ اور فرمایا وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے، 8 دروازے ہیں جنت کے، 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منها باب، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرشتوں کو آسمان دنیا کے اوپر بھیج دیتے ہیں، اور یہ جو ندا ہے سوائے انسان کے باقی ساری مخلوقات سنتی ہے، جانور، پرندے، درندے، یہ سارے اس آواز کو سنتے ہیں۔ اور وہ آواز کیا لگائی جا رہی ہے، دیکھو کتنے پیار سے پکارا جا رہا ہے، الخیر، اے خیر کے طلب کرنے والے، تو نے رمضان میں نیکیاں کرنے کا ارادہ کیا ہے، لہذا اقبل، آگے بڑھ، اور جتنے نیکی کے کام کر سکتا ہے کر لے۔ میں نے تو رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کو 70 گنے تک بڑھا دیا ہے، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر رکھ دیا ہے۔ رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اے خیر کے طلب کرنے والے، آگے بڑھ اور خیر کو حاصل کر، اور اے شر کے طلب کرنے والے، اے میرے نافرمان بندے، تو نے 11 مہینے بہت نافرمانیاں کر لی، بہت گناہ کر لیے، اقصر، اب رک جا، اب تھم جا اپنے